الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من ذكره الذاكرون وغفل عن ذکرہ الغافلون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین اکرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ محرم کی آمد کی مناسبت سے عظمت صحابہ اور فضائل اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عنوان سے کچھ باتیں گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، اور اس سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی حیات طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی اور خلفائے راشدین کے تذکرے کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی عنوان سے ایک جمعہ میں سیرت ابو بکر کے نام سے کچھ باتیں عرض کی گئی۔ آج بھی انشاءاللہ سیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے عرض کی جائے۔ یہ عنوان اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے ہم سب کے دل صحابہ کرام کی عظمتوں سے لبریز ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے ہم سب اسلام پر سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی عملی جذبہ پیدا ہو۔ اس مقصد سے سیرت صحابہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے ہم جس طرح آسانی سے اسلام قبول کر لیے ہیں اور اسلام پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، آپ ان لوگوں کی زندگی کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا ان لوگوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، اور اسلام بغیر قربانیوں کے اپنی حقیقت کے ساتھ ہم کو بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہ تین باتیں آپ انشاءاللہ خلفائے راشدین کے مبارک تذکرے سے حاصل کریں گے اور سمجھیں گے۔ گزشتہ بات یہاں تک آئی تھی غیبی خوابوں کے ذریعے اور کچھ مکاشفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو حضور کے اوپر ایمان لانے کی رغبت دلائی، شوق دلایا، خوابوں کے ذریعے اور غیبی آوازوں کے ذریعے۔ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد سے پہلے ہی حضور کی آمد کی اطلاع دی، اور یہ آپ کے دل میں ڈال دیا کہ جیسے ہی پیغمبر کا ظہور ہوگا آپ ان پر اسلام لائیں گے، ان کی پیغام کو قبول کریں گے۔ ایسے ہی کچھ اور ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ابو بکر ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیے، وہ واقعات ہم سمجھیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ دو لوگ، دنیا بھر سے لوگ آخری نبی کی تلاش میں آ رہے تھے، ہر جگہ سے آ رہے تھے۔ یہ دو لوگ بھی دنیا بھر سے عرب میں آئے تھے۔ ایک کا نام ہے زید ابن عمرو ابن نفیل، اور دوسرے کا نام ہے ورقہ ابن نوفل۔ یہ دونوں لوگ مکہ میں اسلام کو تلاش کرتے کرتے آخری نبی کے انتظار میں مکہ آئے۔
یہ مکہ آنے سے پہلے یہودیوں کے پاس گئے تھے، کیونکہ ان کو بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے. یہودیوں کو کہا کہ اگر تمہارا دین سچا ہے تو ہم تمہارے دین کو قبول کریں گے. تو یہودیوں نے ان دونوں کو بھی کہا کہ دین تو ہمارا سچا ہے لیکن تھوڑا اللہ کا غضب ہم پر ہے، اگر تم یہودی بنو گے تو وہ غضب تم کو بھی ملے گا. تو ان دونوں نے کہا ہم مذہب پسند کرتے ہیں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اگر تمہارا دین لینے کے بعد بھی اللہ کا غضب آ رہا ہے تو پھر یہ دین ہم کو مت دیجئے. اس کے بعد عیسائیوں کے پاس گئے اور عیسائیوں کو کہا کہ ہم عیسائی بننا چاہتے ہیں کیونکہ تم آسمانی ہے، اہل کتاب ہے. عیسائیوں نے کہا ہم پر بھی اللہ کی کچھ لعنت ہے. عیسائیوں پر داؤد علیہ السلام کی زبانی اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اگر تم عیسائی بنو گے تو کچھ لعنت تمہارے حصے میں بھی آئے گی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مذہب اللہ کی رحمت میں جانے کے لیے قبول کرتے ہیں، تمہارے مذہب میں آنے کے بعد اللہ کی لعنت مل رہی تو ہم کو ایسا مذہب مت چاہیے، مت دو. یہ بول کر لوگ مکہ کی گلیوں میں غاروں میں اسلام کی حق کی تلاش میں پھرتے رہے. ایک دن زید ابن عمرو ابن نفیل مکہ میں بیٹھا ہوا تھا. عتبہ بھی مکہ میں آیا، ابو بکر صدیق بھی کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، زید بھی، اور عتبہ آیا. آ کر زید کو کہنے لگا کیا میاں وہ حق کی تلاش میں نکلے سو حق مل گیا کیا؟ خیر کی تلاش میں ملے سو خیر مل گیا کیا؟ تو اس زید نے کہا، زید ابن عمرو ابن نفیل نے کہا نہیں ابھی مجھے نہیں ملا. یہ گفتگو سننے کے بعد ابو بکر صدیق ورقہ بن نوفل کے پاس آئے، آ کر عتبہ کی اور زید کی بات سنائی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں اسلام تم جو ہے سو بنو تمیم کے ہو اور تم عرب کے قبیلے کے ہو اور تم فلاں فلاں خاندان کے ہو، تو سنو آخری نبی عرب ہی میں پیدا ہونے والے ہیں، تم دنیا میں ان کے مددگار رہو گے اور تم ہی آخرت میں ان کے وزیر رہو گے. یہ سب واقعات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی. غار حرا میں آپ بیٹھے تھے، جبرائیل آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی لانے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بتائے. آپ کے گھر میں ایک غلام تھا، اس کو معلوم ہو گیا. حضرت علی بھی آپ کے گھر میں ان کا جینا تھا، انہی کے گھر میں پرورش تھی، حضرت علی کو بھی معلوم ہوا. یہ لوگ تو حضور کو دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گئے، گھر کے لوگ تھے. باہر یہ پیغام دینے کا مطلب بستی میں آگ لگانا تھا، پورے بت قدوں میں جا کر توحید کا اعلان کرنا یہ جگر گردے کا کام تھا. اور اس اعلان کے بعد وہ آدمی ایکسپٹ کرے گا یا رد کر دے گا، دشمن بن جائے گا، یہ بھی مسئلہ تھا. تو پورے عرب میں 40 سال رہنے کے بعد جیسے اللہ نبی کو چنتا ہے، نبی نے اسلام کے لیے جن کو چنا اس کو ابو بکر کہتے ہیں. حضور کا ابو بکر کے ساتھ یارانہ تھا، دوستیاں تھی، عرب میں رہتے تھے، ساتھ نیک لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں رہے، بے شمار دوستوں سے آپ کی دوستیاں تھی، لوگوں سے ملاقاتیں تھی، لیکن کسی کے دل میں وہ گہرائی اور وہ حقیقت آپ نہیں دیکھے جو ابو بکر کے دل میں تھی. اسی لیے اسلام لانے، حق آنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جس کو آپ نے دین پیش کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. ایک موقع پر آپ نے کہا میں نے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اسلام دیا، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سرکار کو لوگوں کے دلوں کے رازوں سے بھی واقف کرا دیتے تھے. معلوم ہو جاتا تھا یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق ہے، معلوم ہو جاتا تھا یہ کعب ابن اشرف اسلام کا دشمن ہے. مسجد میں بیٹھنے والوں کے دلوں کی حقیقتیں حضور کو بتا دی جاتی تھی وحی کے ذریعے. حضور علیہ السلام کہتے ہیں علی کو میں نے اسلام پیش کیا، تمام مسلمانوں کو میں نے اسلام پیش کیا، سب کے دل میں اسلام کے لیے دھڑکا تھا. اگر کسی کا دل ہر قسم کے شک سے خالی تھا تو وہ ابو بکر صدیق تھا. اور جن لوگوں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ مسجد میں حاضر ہوئے تھے ان کو اندازہ ہوگا اللہ نے ابو بکر کے سینے کو کیسا اسلام کے لیے تیار کیا. غیبی خبریں، کعبے کے اندر آوازیں، جنگل میں آوازیں، اچھے اچھے خوابوں کے ذریعے یہ ورقہ بن نوفل، زید ابن عمرو ابن نفیل،
ان کی باتوں کے ذریعے ابو بکر کے دل میں اب یہ لیاقت پیدا ہو گئی تھی اسلام آنے کے بعد اس کو خوشی سے قبول کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور آپ نے نبی کے پیغام کو قبول کیا۔ اسی لیے تو حضور نے کہا سب کے دلوں میں کچھ تو ڈر تھا میں اسلام لایا تو مرتوں کی جیتوں کی، سب کے دلوں میں کچھ تو ڈر تھا میں اسلام لایا تو یہ اسلام باقی رہتا کی چلے جاتا کی، سب کے دلوں میں ڈر تھا میں مسلمان ہونے ہوا اس لیے تاکہ اسلام کو ترقی ملے تو پھر مجھے بھی دولت ملے گی، یہ خواہشیں یہ خوف کے ساتھ لوگ اسلام قبول کریں۔ اگر کسی کا دل صاف تھا، کندہ تھا، پاک تھا تو وہ ابو بکر صدیق کا تھا، کسی بھی قسم کا شبہ ان کے دل میں نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ہم سب بھی مسلمان ہیں، 30 سال اسلام پر گزار چکے ہیں۔ ابو بکر اسلام لینے کے بعد انہوں نے یہ پیغام کو سمجھ لیا تھا اسلام مٹھی روٹی کھانے کا نام نہیں ہے، اسلام شیرخرما پینے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک دل کی آگ ہے جو دوسروں کے دلوں کو لگانا ہے۔ چنانچہ آپ کی شرافت طبع، آپ کا سماج میں ایک اچھا کردار اور آپ کی تجارتی دوستیاں اور آپ کا مالداروں کے ساتھ باعزت لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ نے اس موقع کو استعمال کیا اور اسلام لانے کے بعد اپنے چائے کے دوستوں سے، اپنے خاص دوستوں سے اسلام کو پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور نے ابو بکر کو مسلمان بنایا، ابو بکر نے سب سے پہلے 9 مالدار لوگوں کو مسلمان بنایا۔ عثمان بن عفان ابو بکر کی دعوت کا نتیجہ، عثمان بن مظعون ابو بکر کی دعوت کا نتیجہ، عبد الرحمن بن عوف ابو بکر کی دعوت کا نتیجہ، سعد بن ربیع ابو بکر کی دعوت کا نتیجہ، طلحہ، زید بن ارقم، ارقم ابن ارقم، کل 9 صحابہ جو مسلمان ہوئے وہ ابو بکر کے اخلاق اور ان کی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ یہ 10 لوگ تھے، ابو بکر بھی مسلمان ہوئے، یہ 9 لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ حضور ابو بکر کی خواہش تھی کہ سرکار پبلکلی اناؤنس کریں کہ آپ نبی ہیں، برملا آپ سماج میں جا کر توحید کا اعلان کریں، اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور خاموش بیٹھے تھے۔ تقریباً کچھ ہی مہینوں میں 39 لوگ مسلمان ہوئے۔ ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم برملا نہیں بول رہے تھے مسجد میں جا کر میں اللہ کا نبی ہوں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، عشق کی نگاہوں سے سنیے۔ ابو بکر صدیق تمام 39 لوگوں کو بولے آج مسجد حرام میں آ جاؤ۔ بنو تمیم کے چند لوگ، قریش کے چند لوگ، ہاشم کے چند لوگ، جتنے مسلمان ہوئے ان کو معلوم، ابو بکر کو معلوم مسلمان ہوئے، سو سماج میں کسی کو نہیں معلوم انہیں مسلمان ہے بول کے۔ 39 لوگ مسجد میں آ کر بیٹھے۔ حضور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ آج 40 کے قریب لوگ مسلمان ہیں، آپ ٹھہر کے بولیے میں اللہ کا نبی ہوں، حق ہوں بول کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے ابھی میرے کو اللہ کا حکم نہیں آیا، میں نہیں بول سکتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ ذمہ داری مجھے دیجئے، برملا کعبے کی دیواروں پہ ٹھہر کے بولوں گا میں محمد رسول اللہ اور توحید کا اعلان کروں گا۔ حضور نے اجازت دی۔ سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والا، سب سے پہلے اسلام کا خطاب کرنے والا، خطیب الاسلام، مسلمانوں کا سب سے پہلا خطیب ابو بکر ہے۔ برملا ابو بکر نے حضور کے نبوت کا اور اسلام کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد پھر حضور کو بھی ہوا حکم فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اب آپ پبلکلی لوگوں میں توحید کا اعلان کر دیجئے۔ اعلان کرنا کیا تھا؟ مصیبتوں کو دعوت دینا تھا، دشمنوں کے نگاہوں کو تیز کرنا تھا۔ مسلسل ابو بکر پہ حضور پہ حملے ہونے شروع ہوئے۔ سنیے آپ ابو بکر نے کیسے حضور کی حفاظت کی اور اسلام کی حفاظت کی۔ ایک دن عتبہ ایک اوجھڑی لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں ڈال دیا۔ 39 لوگ مسلمان ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے جا کے وہ اوجھڑی اٹھانے کی۔ ابو بکر وہ واحد شخص ہے جو گئے جا کے وہ اوجھڑی نکالے۔ عتبہ نے حضور کو چھوڑ کے ابو بکر کو مارنے لگا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسما کہتی ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ نے، شیبہ نے، 4-5 لوگ آ کر حضور کو مارنے لگے، حضور کو مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے اوپر 2-3 لوگ بیٹھ گئے
اور سب مارنے لگے سرکار کو. ابو بکر صدیق آئے, ان لوگوں کو ڈھکیل کر حضور سے الگ کیا. لوگ حضور کو چھوڑ کے ابو بکر کو مارنے لگے. تم کہیں کو آ رہے یہ مسئلے میں بول کے حضور کو چھوڑ کے ابو بکر کو مارنے لگے. اتنا مارے بنو تمیم سے چند لوگ بھاگتے ہوئے آئے, مرنے کے قریب تھے ابو بکر. بنو تمیم نے قریش کو للکارا, اگر غلطی سے ابو بکر کا انتقال ہو گیا پورے قریش سے ابو بکر کے خون کا بدلہ لوں گے. بنو تمیم کی یہ للکار سننا تھا, لوگ چھوڑ دیے. ابو بکر بے ہوش رہے. صبح کا یہ واقعہ تھا. 4 لوگ کپڑے میں ڈال کے ابو بکر کو گھر لے گئے. جیسے لاش کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ویسا ایک کپڑے میں ابو بکر کو ڈال کر حضرت ابو بکر کے گھر لے گئے. ام الخیر حضرت سلمہ آئے, بچے کو اٹھانے لگے. صبح سے شام تک ابو بکر ہوش میں ہی نہیں تھے, بے ہوش رہے شام تک. شام میں جیسے ہی مدہوشی ختم ہوئی, امی جان ام الخیر سلمہ نے کہا بیٹا کچھ کھانا کھا لو. تو حضور نے کہا محمد کہاں ہے, ان کو کیا ہوا؟ ام الخیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں محمد کو نہیں جانتی اور انہوں کہاں پر ہے وہ مجھے نہیں معلوم. ابو بکر نے کہا ام جمیل کے گھر لے جاؤ, ام جمیل بنت خطاب کے گھر لے جاؤ, ان کو معلوم ہوگا. تو چنانچہ امی جمیل کو بلایا گیا. ام جمیل کون؟ عمر کی بہن, خطاب کی بیٹی. ام جمیل آئے, جب ام الخیر ام جمیل کے گھر گئے, بھائی آئے تو ذرا پیچھے بیٹھ جاؤ بھائی, اب بات شروع ہو گئے, بعد آ رہے ہیں اندر بیٹھ رہے, 1200 چلے جا رہا ہوں, آئے تو پیچھے ہی بیٹھ جائیے. ام الخیر جب حضرت ام جمیل کے پاس آئے تو ام جمیل بھی ڈرے ہوئے تھے. ام الخیر نے کہا ابو بکر بے ہوش ہو گئے. تو ام جمیل نے کہا کون ابو بکر؟ پھر ام جمیل نے کہا میرا بیٹا ابو بکر بے ہوش ہو گیا, محمد کہاں ہے؟ ام جمیل کو, ام الخیر کو ام جمیل نے کہا مجھے نہیں معلوم محمد کہاں ہے. حالانکہ ام جمیل مسلمان ہے. اس وقت مارکیٹ میں اتنا ڈر تھا, اگر مسلمان ہے بول کے معلوم ہوا تو مرڈر ہو جاتا تھا. اسی لیے ام جمیل نے کہا میں محمد کو نہیں پہچانتی. پھر ان کی اماں رونے لگی میرا بیٹا تیرا ہی نام لے رہا ہے, تو میرے گھر کو چل. ام جمیل ابو بکر کے پاس گئے, ابو بکر کو پوچھا کیسے ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ابو بکر سے ام جمیل نے کہا تمہارے امی موجود ہے, میں سرکار کے بارے میں کچھ بول سکتی ہوں؟ تب ابو بکر نے کہا ہاں میرے امی ذمہ دار ہے, امانت دار ہے, بول سکتے ہیں. تب ام جمیل نے کہا محمد رسول اللہ صحیح سلامت ہے. پھر ان کے امی جان نے کہا کہ بیٹا اب تو کچھ کھا لے. ابو بکر نے کہا میں ابھی بھی کھانے والا نہیں ہوں. ام جمیل مجھے پہلے سرکار کے پاس لے جاؤ, پہلے ان کو دیکھوں گا, آنکھوں کو دیکھ کر سکون پہنچاؤں گا, اس کے بعد پانی پیوں گا. ابو بکر, ام جمیل, ام الخیر, سلمہ تینوں مل کے ارقم, دار ارقم میں تشریف لے گئے جہاں صحابہ تھے, محمد رسول اللہ جلوہ افروز تھے. ابو بکر ان کو دیکھے, سکون ملا. پھر وہاں پہنچ کے حضور کو کہا سرکار یہ میرے امی جان ہے, تھوڑا ان کو اسلام کی دعوت دے دیجئے, اللہ کی بات بتا دیجئے. وہیں پر حضور نے ام الخیر سلمہ جو حضور کے امی, ابو بکر کے امی جان تھے, ان کو اسلام کی دعوت دی, وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ابو بکر پانی پیے, کھانا کھائے. ان کو دیکھنا ہے میرے کو اور آپ کو, ان سے ملنا ہے میرے کو اور آپ کو, ان کا سامنا کرنا ہے حشر کے میدان میں میرے کو اور آپ کو. یہ بے چینی اسلام کے تئیں ہمارے سینے میں موجود ہے تو انشاءاللہ ہم ابو بکر کا سامنا کر سکیں گے. اور اگر یہ بے چینی نہیں ہے, شیرخرما اور کباب کھا کے سونے والی قوم ہے ہم کبھی بھی نہ ان کے ساتھ جنت میں رہ سکتے, نہ ان کا سامنا کر سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی حملے ہوئے, ابو بکر آ کے اس کا دفاع کیا. ایک دفعہ ایسا ہوا, حضرت اسما کہتی ہیں مشرکین مکہ کا ایک غول کا غول حضور کے پاس حملہ کر رہا تھا. ابو بکر آئے اور آپ نے اس غول کو اپنی طرف متوجہ کیا. وہ سب حضور کو چھوڑ کے ابو بکر کو مارنے لگے. اتنا مارے, جب ابو بکر گھر آئے, آپ کی زلفیں تھی, مار کی شدت کی وجہ سے سر کے جو بال کو پکڑتے وہ بال ہاتھ کو آ جاتے, سر سے بال نکل جاتے تھے, اتنی شدت کا مار پڑتا تھا.
حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے سب سے پہلے مار کھانے والے بھی ابو بکر ہی ہیں۔ 1,24,000 صحابہ اکرام ہیں۔ وہ مسلمان ہوئے تو ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے، وہ مسلمان ہوئے تو ان کے بچے مسلمان نہیں ہوئے، وہ مسلمان ہوئے تو ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، وہ مسلمان ہوئے تو ان کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے۔ آج سن کے جائیے اور دلوں کو عشق ابو بکر سے بھر کے جائیے، 4 پشتیں اگر کسی کی مسلمان ہے، پورے صحابہ میں 4 خاندان اگر کسی کے مسلمان ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے ماں باپ مسلمان، ابو بکر کی 4 بیویاں مسلمان، ابو بکر کے 6 بیٹے مسلمان، ابو بکر کے 6 پوتے اور نواسے مسلمان۔ پورے صحابہ کی جماعت میں کسی کے بھی 4 خاندان مسلمان نہیں۔ اگر کوئی صحابی ہے جس کی 4 پشتیں مسلمان ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نکاح ہوئے تھے، قتیبہ، ام رمان، اسما بنت امیس اور ایک خاتون ہے غالباً ام کلثوم۔ یہ 4 حضرت ابو بکر صدیق کے اہلیہ ہے، ازواج مطہرات ہے۔ 4 سے آپ نے نکاح کیے۔ قتیبہ سے عبد الرحمن اور اسما پیدا ہوئے، ام رمان سے حضرت عائشہ اور عبداللہ پیدا ہوئے، ایسے ہی محمد ابن ابو بکر بھی ہے اور ایک ام کلثوم بنت ابو بکر بھی ہے۔ 3 بیٹیاں آپ کو تھے، 3 بیٹے تھے، آپ کی 4 بیویاں مسلمان تھی اور آپ کے 3 بیٹیاں مسلمان تھے، آپ کے 3 بیٹے مسلمان تھے، ان بیٹیوں کے بیٹے بھی مسلمان تھے اور ان بیٹوں کے بیٹے بھی مسلمان تھے، آپ کے ماں باپ بھی مسلمان تھے۔ پورا گھرانہ اگر کسی کا مسلمان تھا صحابہ کی جماعت میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے دفاع اور ہر طرح سے مدد کرنے میں ابو بکر کی اپنی ایک شان تھی۔ ایک دفعہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں ابو بکر جا کر حضور کی حفاظت کیے، حضور کو بچائے۔ اسی لیے قرآن میں ایک آیت بھی اتری، ایک غول کا غول حضور پر حملہ کرنے کے لیے آیا اور سب مل کر حضور کو مارنے لگے۔ آپ نے سب کو روکا اور اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سننا تھا۔ لوگ حضور کو چھوڑ کے آ کے ابو بکر کو مارتے تھے۔ ایسا کئی دفعہ ہوا، ابو بکر صرف اسی لیے حضور کے سامنے آئے تاکہ مارنے والے حضور کو چھوڑ کے آ کے ابو بکر کو مارے۔ ایک دفعہ اتنا شدید آپ پر حملہ ہوا تھا، حضرت اسما جو ابو بکر کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، وہ کہتی ہے میرے ابا جان کی ناک کو مار کے اتنا شدید زخمی کر دیا گیا تھا، چہرہ اور ناک برابر دکھتی تھی، اتنے شدید حملے ہوئے، لیکن ابو بکر نہ اسلام پر پیچھے ہٹے نہ محمد رسول اللہ کی دفاع میں پیچھے ہٹے۔ بتائیے بھائی، انہوں نے اتنی قربانی دی، خون بہایا، میرا ایک خون تو بہا گیا کبھی اسلام کی حفاظت کے لیے؟ پسینہ بہانا مشکل ہے یہ زمانے میں، خون کیا بہائیں گے؟ ہمارے دلوں میں جو اسلام ہے نا، وہ بس دھواں ہے، دھواں۔ حقیقی اسلام سے ہم محروم ہیں، ورنہ جو آگ ابو بکر کو لگی تھی وہی آگ میرے دل میں لگتی۔ ہر آدمی کو اسلام کی دعوت دینا، ہر آدمی کو اسلام۔ آپ بتائیے، صبح سے شام تک آدمی بے ہوش ہے، اماں بڑی پریشانی سے حضور کے پاس لے کر گئے، پانی تو پی لیتے 2 گھونٹ، کہا یا رسول اللہ پہلے میرے امی جان کو اسلام کی دعوت دیجئے، ماں مسلمان ہو جائیں گے، میرا دل سکون میں رہے گا۔ ہمارے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، اماں بابا ہے، نماز کے نہ روزے کے، میرے اندر بے چینی نہیں ہے، میرے اندر تڑپ نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ابو بکر جیسا ایمان نہیں، ابو بکر جیسی تڑپ نہیں، ورنہ بے ہوشی کی حالت میں، پیاس کی شدت میں بھی اپنے ماں کے ایمان کی فکر، ایسی فکر اگر ہماری ہو جائے تو بھی کیا کہنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرنے والے صاحب حیثیت شخصیت تھے، سماج میں ان کا بڑا نام تھا۔ 3 وجہوں سے ابو بکر کو عرب میں بڑی عزت دی جاتی تھی۔ ایک، پڑھے لکھے آدمی تھے، جاہل نہیں تھے، علم الانصاب،
خاندان اور نسب کا علم آپ کو حاصل تھا، علم تاریخ، تاریخ کا علم آپ کو حاصل تھا۔ دوسرا، سماج میں کسی کا قتل ہوتا تھا تو مقتول کے رشتہ داروں کو آپ پیسے دیتے تھے قاتل کی جانب سے جان بچانے کے لیے۔ ان اچھے کاموں کی وجہ سے عرب سماج میں ابو بکر کا ایک مقام تھا۔ اسی وجہ سے عثمان بن عفان مالدار آدمی، عبد الرحمن بن عوف کاروباری آدمی، سعد بن ربیع تجارتی آدمی، طلحہ بن عبید اللہ کھیتی کرنے والے آدمی، عثمان ابن مسعود صاحب حیثیت آدمی، یہ 9 جو مسلمان ہوئے پورے کے پورے مالدار، لاکھوں اور کروڑوں کے مالک لوگ مسلمان تھے۔ اسی لیے ہمارے پاس اگر کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا، وہ پیسہ عیاشیوں میں خرچہ ہوتا ہے، وہ پیسہ پارٹیوں میں خرچہ ہوتا ہے، لوگوں کو دولت دکھانے کے لیے خرچہ ہوتا ہے۔ ابو بکر کا جو پیسہ تھا وہ اسلام کی حفاظت میں، ابو بکر کے جو کانٹیکٹس تھے وہ اسلام کو بڑھانے کے لیے، ابو بکر کا جو دوستانہ تھا وہ اسلام کی ترقی کے لیے۔